بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے 50 سال مکے میں گزارے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے لوگوں میں صادق و امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد اپنی امانتیں کر دیتا تھا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو وہی لوگ جو آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کرتے تھے وہی آپ پر بھونکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا اور مجنون کہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرتے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں مکمل بتائیں گے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ اس شخص نے آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے پر تھپڑ مارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی، نو مسلمانوں کو اذیت اور دھمکیاں دی، قرآن مجید کی آیات کو سننے سے لوگوں کو روکا، قریش کا بنی ہاشم سے بائیکاٹ، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اقدامات اور جنگ بدر میں اس کا عبرت ناک انجام آپ کو مکمل بتائیں گے۔ مگر ویڈیو کے آغاز سے قبل آپ سے گزارش ہے، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، اس شخص کا نام عمر بن حشام بن مغیرہ مخزوم ہے، جسے امت مسلمہ میں ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا باپ حشام بن مغیرہ بنی مخزوم سے تھا۔ اس کی ماں اسما بنت مخربہ بن جندل حنظلی بنی تمیم قبیلے سے تھی، اس لیے اسے ابن حنظلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابو جہل کی کنیت ابو الحکم تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابو جہل کا نام دیا تھا۔ اس نام کی وجہ اس کی جہالت اور اسلام کے خلاف دشمنی تھی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ابو جہل کو امت مسلمہ کا فرعون بھی کہا گیا ہے۔ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرتا تھا اور مختلف طریقوں سے ان کو اذیت دیتا اور ان کی بے ادبی کرتا۔ اس نے اسلام پھیلنے میں بعض رکاوٹیں بھی ایجاد کی۔ دوستو، محمد بن احمد قرطبی لکھتے ہیں کہ کفار کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب محمد پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے تو ابو جہل کہتا شور مچاؤ تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو جہل لوگوں کو اسلام لانے سے منع کرتا تھا، جب کوئی اسلام لاتا تو اسے ڈراتا دھمکاتا، یہاں تک کہ وہ اسلام سے ہاتھ اٹھائے۔ ان افراد میں بلال حبشی، یاسر بن عمار اور سمیہ بنت خباب جیسی عظیم شخصیات بھی شامل ہیں، جن کو اسلام لانے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی وجہ سے تکالیف پہنچائی گئیں، اور ابو جہل کے ظلم کے سبب سمیہ بنت خباب شہید ہوئی۔ اسی طرح ابو جہل نے اپنے ستیلے بھائی عیاش بن ابی ربیعہ کو، جو مہاجرین سے ملحق ہونے کے لیے مدینہ کی جانب نکل گئے تھے، انہیں قبا کے مقام سے واپس لا کر قید کر دیا۔ تاریخ کے مطابق 9 مسلمانوں کے مقابلے میں ابو جہل نے مختلف حربے اپنائے۔ اگر معاشرے میں بااثر افراد اسلام لے آتے تو ان کی تحقیر اور توہین کرتا، اگر تاجر ہو تو انہیں ڈراتا دھمکاتا اور ان کی تجارت کو نقصان پہنچانے اور سوشل بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دیتا، اور اگر کوئی کمزور شخص مسلمان ہو جاتا تو اس کی مار پٹائی کرتا۔ دوستو، ابو جہل نے بنی ہاشم کا قریش سے رابطہ ختم کرنے کی بھی کوشش کی اور شیب ابی طالب میں کھانے کی چیزیں وہاں پہنچانے میں رکاوٹ بناتا تھا۔ ناظرین، مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی گھاٹی کا نام ہے جہاں 7 نبوی بمطابق ستمبر 615 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم کو پناہ لینی پڑی۔ یہ نتیجہ تھا اس ظالمانہ منصوبے کا جو قریش مکہ اور ابو جہل نے اسلام کی دعوت اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے بنایا تھا، یعنی بنو ہاشم سے ہر طرح کے تعلقات توڑ لیے جائے۔ یہ سوشل بائیکاٹ محرم 10 نبوی تک تقریباً 3 سال جاری رہا۔ اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کو نہایت مشکلات کا سامنا رہا۔ ان حالات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ اس دوران میں بھوک کو مٹانے کے لیے بعض اوقات درختوں کی جڑیں چبانا پڑتی تھی اور پیٹ پر کھجور کے تنے یا چمڑا باندھنا پڑتا تھا۔ اس بائیکاٹ کے ختم ہونے کے بعد جلد ہی حضور کے چچا ابو طالب اور زوجہ محترمہ ختیجہ وفات پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش۔ عبد الملک بن حشام کا کہنا ہے کہ مکہ کے مشرکین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے دار الندوہ میں جمع ہوئے اور ہر کسی نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ حضور کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ حضور کو جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ حضور کو بیڑیوں میں جکڑ لیا جائے، مگر ابو جہل نے تجویز دی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور ان کے قتل میں سارے قبیلے شریک ہو جائیں تاکہ بنی ہاشم سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں اور خوں بہا لینے پر راضی ہو جائیں۔ ابو جہل کی تجویز مانی گئی اور لیلۃ المبیہت میں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر قبیلے سے ایک فرد حاضر ہوا۔ دوستو، لیلۃ المبیہت اس رات کو کہتے ہیں جس میں قریش کی ساری شاخوں میں سے ایک ایک آدمی اکٹھا ہوا۔ ابو جہل بھی ان افراد میں شامل تھا جو ان کو ابھار رہا تھا، اور رات کے وقت سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے اس منصوبے کی خبر کر دی۔ آپ نے اس رات اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو سلا دیا اور خود اللہ کے حکم کے مطابق اپنی مٹھی میں خاک بھر کر گھر کا محاصرہ کیے ہوئے قریشیوں پر پھینکی، جس سے ان کی بصارت جاتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا گھیرا توڑ کر نکل گئے۔ قریشیوں کو جب کچھ دکھائی دیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے انہیں جگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا، جس پر مولا علی علیہ السلام نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس طرح اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی اس انتہائی خطرناک سازش سے بچا لیا۔ اللہ کے نبی جب بھی دنیا میں آئے، اہل کفر و باطل نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں بھی کھڑی کی۔ کتنے ہی انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے شہید کر ڈالا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ اس کے باوجود کئی بار معجزانہ طور پر کفار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب میں آ کر خوف سے کانپ اٹھے۔ البدایہ والنہایہ اور سیرت ابن حشام کے دونوں عظیم مؤرخین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا ہی معجزہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کے راوی ابن اسحاق ہیں، جس سے ان مؤرخین نے اسے نقل کیا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ دشمنان خدا ابو جہل ابن حشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی نے بیان کیا اور یہ بہت اچھے حافظے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا، آراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ وہ شخص مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن حشام نے میرا حق مار لیا ہے۔ کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سبھی منکران حق تعالی تھے۔ انہیں شرارت سوجی تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ کیا تم دیکھ رہے ہو، وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے۔ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن حشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، بس آپ میرا حق دلا دے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر آ
کیا تماشا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص کا حق ادا کر دو۔ ابو جہل نے کہا بہت اچھے، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور اس شخص کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اچھا بھائی خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ وہ شخص قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، خدا کی قسم وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا اس سے انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا، خدا کی قسم جو ہی محمد نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس شخص کا اس کو حق ادا کر دو، تو بغیر حیل و حجت کے ابو جہل نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم تو نے جو حرکت کی ہے اس کی تو ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا تمہاری بربادی ہو جائے، خدا کی قسم جو ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر روب طاری ہو گیا۔ پھر میں نے جب دروازہ کھولا اور باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سان اونٹ معلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ دوستو ابو جہل نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی سازشیں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کا منہ کالا کیا۔ ابو جہل قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا محمد ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، ہمارے آباء و اجداد اور معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل ایک بھاری پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ استغفر اللہ۔ جب صبح ہوئی اور ویسا ہی پتھر جیسا کہ اس نے بیان کیا تھا لے کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جیسا کہ آپ آیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تو شکست خوردہ حالت میں لوٹا، اس کا رنگ فک تھا، اس کے دونوں ہاتھ پتھر کے ساتھ چپک گئے تھے، وہ بامشکل اپنے ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ قریش کے لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے اے ابو جہل تمہیں کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں نے گزشتہ رات جو بات کہی تھی وہی کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، جب میں ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا، خدا کی قسم میں نے کبھی بھی کسی اونٹ کی کھوپڑی گردن اور دانت اس اونٹ کی طرح نہیں دیکھے، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ 13 سالہ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کے ذہنی اور جسمانی مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے گئے، کبھی مٹی پھینکی گئی، کبھی گرد و غبار پھینکا گیا، کبھی راستے میں کانٹے ڈالے گئے، داڑھی اور سر کے بال نعوذ باللہ نوچے گئے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوکنے کی بدبخت کوشش کی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی اشاعت کی خاطر سب کچھ برداشت کرتے ہوئے دین کی دعوت میں ہمتاً مشغول رہ کر اپنی امت کو بہترین نمونہ فراہم کر گئے اور امت کو یہ سبق سکھا کہ دین اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹیں آئیں گی لیکن ان کو برداشت کرنا ہوگا۔ دوستو ابو جہل جب بھی کسی آدمی کے بارے میں سنتا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع ہو گیا ہے تو اگر وہ حسب نسب والا ہوتا تو اس سے کہتا تو نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے، حالانکہ تیرا باپ تجھ سے افضل تھا، ہم تو تجھے عقل مند سمجھتے تھے، تو بیوقوف نکلا، ہم تیرے مکر کو باطل کر کے چھوڑیں گے اور تیرے شرف و فضل کو رسوا کر دیں گے۔ اگر وہ تاجر ہوتا تو اسے جا کر کہتا
سن لے، ہم تیری تجارت کا منع کر دیں گے، تیرا مال تباہ کر دیں گے اور تجھے کنگال کر کے چھوڑیں گے۔ اور اگر وہ ہر لحاظ سے کمزور ہوتا تو اسے جسمانی تشدد کا ہدف بناتا تھا۔ جب اسے اپنے ستیلے بھائی عیاش ابن ابی ربیعہ کی ہجرت کا پتہ چلا تو فوراً مدینے پہنچا اور اسے سازش کے ذریعے واپس مکہ لے آیا، اور وہ دن چڑھے مکہ میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے بھائی کو جکڑا ہوا تھا اور بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے مکے والو، تم بھی اپنے بیوقوفوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو میں نے کیا ہے۔ وہ شخص جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا، دین ابراہیم کو اپناتے ہوئے پتھروں اور بتوں کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپناتا، وہ ابو جہل کی نظر میں بیوقوف ہوتا۔ اس کے برعکس جو مردار کھاتا، بتوں کی عبادت کرتا، کمزوروں کو پیٹتا اور حلال و حرام بے امتیاز نہ کرتا، ایسا شخص اس کی نظر میں بڑا سمجھدار اور دانشور ہوتا تھا۔ دوستو، جہالت جس زمانے میں بھی ہو اور جس شہر میں بھی ہو، فکر سلیم سے خالی ہوتی ہے، حقیقت تک اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ یہ ابو جہل مسلمانوں کا مذاق اڑاتا اور کہتا، تم ان کمزور لوگوں پر تعجب نہیں کرتے جو محمد کے تابع ہوئے ہیں؟ اگر وہ دعوت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں بہتر اور حق ہوتی تو یہ کمزور لوگ ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ کیا زنیرہ سچائی اور حق کو اپنائے ہم سے سبقت لے جاتی؟ دوستو، یہاں آپ کو ابو جہل کی ایک کنیز کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں جو ابو جہل کی اسلام دشمنی کا عجیب واقعہ ہے۔ یاد رہے کہ قبیلہ مخزوم کے مغرور اور سرکش سردار عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس روپے پیسے کی بہتات، اس کے شان و شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں میں خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ زنیرہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟ کیونکہ اس کا کام تابع داری تھا اور کام کی نوعیت کا تعین کرنا مالک کا کام تھا۔ اپنی شناخت بے شناخت زنیرہ کا سوال گاہے بگاہے اسے بے چین کر دیتا تھا کہ میں کون ہوں، لیکن جواب کون دے یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ سوال بھی کبھی کبھار ہی اس کے ذہن میں اٹھتا۔ عمر بن ہشام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، مالک کا غلاموں پر احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ڈپٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آگاہ کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اللہ کے اوصاف کا امین، صفات الہیہ سے واقف اور مناو اعلیٰ کی آخری حدوں سے بہت آگے کا شعور رکھنے والا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ خصوصی ملکہ عطا کیا ہے۔ دوستو، اب زنیرہ ایک معمولی کنیزہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے عنایت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کریں، لیکن بات دوستو کہاں تک چھپتی ہے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی بری طرح مارتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ مار مار کر تھک جاتا تھا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بنتی سب کچھ سہ لیتی اور پایا استقلال میں ذرا سی بھی لغزش نہ آتی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا اور زخموں سے خون اور پیپ رسنے لگا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو جاتے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایما پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ زنیرہ کو خرید کر آزاد کرا سکے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کرنے کا کہا، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھ گیا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی جاتی رہی اور وہ آنکھوں سے بے نور ہو گئی۔
کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کا مزہ لے کر مذاق اڑا رہے تھے انہیں سانپ سوکھ گیا تھا۔ خصوصاً ابو جہل شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا کرتا تھا۔ اسی روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کی دگنی قیمت ادا کروں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اسے سب کی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں آزاد کر دیا۔ دوستو، ابو جہل کی ڈٹھائی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کا بھی مذاق اڑاتا۔ ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھپڑ مار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت روئی اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچی۔ دوستو، یہ واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ آ رہی ہے، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس بدکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد محترم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا۔ آپ سلام اللہ علیہ کو چڑھانے لگا۔ آپ سلام اللہ علیہ کی عمر اس وقت 6 برس کی تھی۔ آپ چھوٹی سی تھی۔ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ سے برداشت نہ ہوئے۔ آپ کے قدم رک کے آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا، اوے ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے والد کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل جو کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا اور ایک چھوٹی سی بچی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اسے اتنا سنا دیا کہ اس کا مذاق اس کے دوستوں میں بننے لگا۔ ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی اور اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ چھوٹی سی تھی اور اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رونے لگی اور روتی ہوئی اپنے گھر پر دوڑی چلی گئی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد پر پڑی تو آپ روتی ہوئی حضور کے پاس گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کو روتے ہوئے دیکھ کر بے چین ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا اور آپ کے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے میرے جگر کے ٹکڑے، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فاقے کیے لیکن کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، لیکن بیٹی بتا تو صحیح آج تیرے رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضور کو سارا واقعہ بتایا کہ ابو جان، میں راستے سے گزر رہی تھی کہ راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دیا، پھر ابو جہل نے میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غصہ آیا۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر کفار نے ظلم کے پہاڑ توڑے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، آپ کے اوپر اونٹنی کی اوجری رکھی، کبھی غصہ نہ کیا، مگر سیدہ کی بات سن کر آپ کو بہت غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سے فرمایا، اے میری جان کے ٹکڑے، آپ ابو سفیان کے پاس جائیں اور انہیں جا کر سارا معاملہ بتائیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت ابو سفیان کے پاس گئی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے جا کر دروازے پر دستک دی، ابو سفیان باہر آئے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ابو سفیان کو سارا واقعہ بتایا۔ ابو سفیان نے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ تو کتنا پاگل انسان ہے، تو کتنا ظالم ہے، تجھے احساس نہیں تو نے ایک چھوٹی سی بچی پر ہاتھ اٹھایا۔ ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کہا کہ بیٹی، جس طرح اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے تو بھی اسے تھپڑ مار۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میرے بابا جان نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ابو سفیان نے کہا، ابو جہل دیکھ، محمد کی تربیت دیکھ،
ایک چھوٹی سی بچی جسے تو نے ایک زوردار تھپڑ مارا ہے اس نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ حضرت ابو سفیان نے ابو جہل کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور فاطمہ کو کہا کہ بیٹی کیا اب تم خوش ہو؟ ابو سفیان حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو وہاں سے لے کر روانہ ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر اپنے بابا جان کو سارا معاملہ بتا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے مالک دو جہاں، اے پروردگار، اے میرے اللہ۔ ابو سفیان کے اس معاملے کو کبھی نہ بھولنا۔ دوستو، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے اور کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے امان ہے، یہ اسی نیکی کی وجہ سے تھا کہ ابو سفیان شرف با اسلام ہوئے۔ دوستو، یہاں آپ کو ابو جہل کے ظلم کا ایک اور واقعہ بتاتے چلیں جو کہ اسلام کی پہلی شہید خاتون سیدہ سمیہ بنت خباد رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ حضرت سمیہ قبیلہ بنی مخزوم کی رئیس ابو حذیفہ بن مغیرہ کی کنیز تھی۔ آپ کی شادی حضرت یاسر بن عامر سے ہوئی۔ یاسر یمن کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 5 سال پہلے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ اپنے ایک گمشدہ بھائی کی تلاش میں مکہ آئے، لیکن بھائی نہ ملا۔ یاسر کے دونوں بھائی واپس چلے گئے اور یاسر مکہ میں رہنے لگے۔ یہاں ان کی دوستی ابو حذیفہ سے ہو گئی۔ انہوں نے اپنی کنی سمیہ کی شادی یاسر سے کر دی۔ ان کے 3 بیٹے عمار، عبداللہ اور حریث پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمار کی پیدائش پر ابو حذیفہ نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا۔ ابو حذیفہ کی موت کے بعد ابو جہل اس قبیلے کا سردار بن گیا اور زبردستی اس خاندان کو اپنی غلامی میں لے لیا۔ مکہ میں زندگی بسر کرنے والا یہ خاندان یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، ان کی سچائی اور ان کے اخلاق سے خوب واقف تھا۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید دعوت پیش کی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل کو جب ان کے اسلام قبول لانے کی خبر ہوئی تو ان پر سختی اور ظلم کرنے لگا۔ مکہ کے دوسرے سردار وغیرہ بھی اسلام دشمنی میں ابو جہل کا ساتھ دیتے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہی جسمانی طور پر ضعیف اور کمزور تھے اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے۔ مشرکین مکہ کا کوئی ظلم بھی ان کو اسلام سے ذرا برابر بھی دور نہیں کر سکا۔ یہی حال ان کے بیٹوں حضرت عمار اور حضرت عبداللہ کا تھا۔ سخت گرمی میں انہیں لوہے کی زریں پہنا کر مکے کی تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا اور ان کی پیٹھ پر گرم کوئلے رکھے جاتے۔ سرد موسم میں ٹھنڈے پانی میں گوتے دینا کفار کا روزانہ کا معمول تھا، اور ماں باپ کے سامنے بچوں کو تکالیف دی جاتی اور بچوں کے سامنے والدین کو مارا پیٹا جاتا۔ اس خاندان پر اس قدر سختیاں اور ظلم دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا مقام جنت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس دور میں قریش کی نظر میں عورت کی حیثیت بے جان کھلونے سے زیادہ نہ تھی۔ عورت کا کام محض مرد کی خدمت کرنا اور اس کا ہر حکم بجا لانا تھا۔ اہل قریش اور دیگر قبائل اس بات کو باعث شرمندگی سمجھتے تھے کہ ایک معمولی بوڑھی کنیز اس قدر ظلم و تشدد کے بعد بھی ہمارا مذہب اور اس کے رسم و رواج چھوڑ کر ایک نئے دین پر قائم رہے اور بنو مغیرہ کے طاقتور سردار کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ابو جہل کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر شدید غصہ آیا۔ پہلے انہیں گالیاں دی، پھر برچھی کا وار کر کے شہید کر دیا۔ ابو جہل نے نیزے کی انی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ پر گھونپ دی، جس سے وہ شہید ہو گئی۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والی پہلی خاتون ہے، اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں کفار مکہ اور ابو جہل نے ان پر اس قدر ظلم و ستم کیے کہ وہ ان کی تاب نہ لا سکے اور دین اسلام کی خاطر اللہ کی راہ میں شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہوئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو
اپنے والدین کی موت کا بڑا دکھ ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے جانے جانا اب تو حد ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تاکید فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے آل یاسر کو جہنم سے بچا لینے کی دعا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا فیصلہ کر دیا۔ دوستو، یہ تھے چند واقعات ابو جہل کی اسلام دشمنی کے۔ چلیے اب آپ کو ابو جہل کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ابو جہل کی شرارت اور اسلام دشمنی کا عام چرچا تھا۔ اس بنا پر انصار میں سے دو بھائیوں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو ابھی بچے ہی تھے، انہوں نے عہد کر لیا کہ یہ جہاں نظر آئے گا اس کو مٹا دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں صف میں تھا کہ دفعتاً مجھ کو دائیں بائیں دو نوجوان نظر آئے اور ان میں سے ایک نوجوان نے مجھ سے کان میں پوچھا، چچا جان ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا، برادر زاد ابو جہل کا پوچھ کر تم کیا کرو گے؟ بولا، میں نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھوں گا اسے قتل کر کے چھوڑوں گا۔ میں نے ابھی اس بچے کو جواب نہیں دیا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے کان میں یہی سوال کیا۔ میں نے دونوں کو اشارے سے بتایا کہ ابو جہل وہ ہے۔ یہ بتاتے ہی کہ دونوں باز کی طرح جھپٹے اور ابو جہل پر حملہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ابو جہل خاک پر تھا۔ یہ جوان عفار کے بیٹے تھے۔ غزوہ ختم ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی جا کر خبر لائے کہ ابو جہل کا کیا انجام ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر لاشوں میں دیکھا تو زخمی پڑا ہوا دم توڑ رہا تھا۔ بولے، کیا تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا، ایک شخص کو اس کی قوم نے قتل کر دیا تو کیا یہ فخر کی بات ہے؟ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی گردن پر پاؤں رکھا اور چھلانگ لگا کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھے۔ ابو جہل نے کہا، اوے بکری چرانے والے، دیکھ تو کہاں پاؤں رکھتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تو وہ وقت بھول گیا ہے جب میں نے بفرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے لیے وعید کی آیت لے کر تیرے پاس گیا تھا تو نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا اور لاتوں سے خوب پیٹا تھا۔ اب تیری ذلت کا سامان میرے ہاتھوں سے ہی ہوگا۔ ابو جہل نے پوچھا، فتح کس کی ہوئی؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ اور اس کے رسول کی ہوئی۔ ابو جہل کہنے لگا، اپنے نبی سے کہنا کہ میں اپنے مذہب پر اب بھی قائم ہوں اور تجھ پر ایمان نہیں لایا، اور کہا کہ میرا سر ذرا گردن کے نچلے حصے سے کاٹنا تاکہ قریش کے بقیہ سرداروں میں میرا سر اونچا دکھائی دے، اور کہا کہ کاش میرا سر کوئی ہاشمی جوان کاٹتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر اس کی ناک میں رسی ڈال دی اور پیشانی کے پل گھسیٹتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی اس کیفیت کو پہلے ہی بیان فرما دیا تھا۔ دوستو، جہالت کا جب بھی نام آتا ہے تو ابو جہل کا نام سر فہرست ہے، جسے 2 ہجری معرکہ بدر میں عبرتناک طور پر قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام آل رسول نے اسلام کے لیے بہت سی تکالیف کا سامنا کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سا ظلم نہیں کیا گیا؟ اہل بیت عظام نے معرکہ کربلا کا سامنا کیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیا ظلم نہیں کیے گئے؟ بلال حبشی، یاسر بن عمار، حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر پھر بھی ایک اللہ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔